ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 23واں باب 13 سے 22 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے کہا، تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکاروں، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکاروں، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ تم پر افسوس ہے اندھے رہنماؤ، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر ہیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے نادانو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا ہیکل جو سونے کو پاک کرتی ہے؟ پھر اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر نظر کی جو اس پر چڑھی ہو قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو پاک کرتی ہے؟ بس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو ہیکل کی قسم کھاتا ہے اس کی اور اس کے رہنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں یسوع کی تنبیہ اور ملامت اپنے عروج پر ہے۔ یہاں وہ دکھاوے اور ریاکاری کی مذمت کرتا ہے۔ ہماری خداوند نے ہمیشہ ہی ریاکاری کی پرزور مذمت کی ہے، اور اب وہ ریاکار فریسیوں پر سخت افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے پہلے مسیح کے منہ سے کبھی ایسے سخت ملامت کے الفاظ نہیں نکلے تھے۔ فقی اور فریسی یہودیوں کے تسلیم شدہ قومی پیشوا تھے، اور ان معنوں میں وہ موسیٰ کے جانشین یا اس کا اختیار رکھتے تھے۔ ان کی اخلاقی تعلیم میں بہت سی باتیں اچھی اور قابل تقلید تھیں، لیکن مسیح نے ان کے نمونے کی پیروی کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ جس بات کی تعلیم دیتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کلام مقدس میں قسم کھانے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، تو ہمیں بالکل بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ہم ایک سچے مسیحی ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے اس عادت کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ پاک کلام ہمیں قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔